دو تو یہ بھی بہتر، اگر چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر۔ امام غازی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت 5-6 چیزیں بیان فرمائی کہ صدقہ کب چھپا کے دینا چاہیے اور کب ظاہر دینا چاہیے۔ گفتگو وہ لمبی ہے، میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا۔ 2 طرح سے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ، اور اس میں اگر کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں، کسی ذات کو دے رہے ہیں، تو پھر اس وقت مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں۔ کسی کی مدد ذاتی طور پہ کر رہے ہیں، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو پھر اس کی غربت کا اشتہار نہ لگائیں، پھر بہتر ہے کہ چھپ کے دیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص یہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ دیا اور اتنا خفیہ دیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا وہ بائیں کو خبر نہ ہو۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا، اور جو عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کی تکلیف سے محفوظ ہوگا، جو عرش کے سائے تلے ہوگا وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا، جو عرش کے سائے تلے ہوگا اس کو جام کوثر ضرور دیا جائے گا، اور جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا 50,000 سال کے دن میں اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گا۔ تو جس نے اپنے صدقے کو خفیہ دیا، دائیں نے دیا، بائیں کو خبر نہ ہو۔ اللہ، بلکہ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو، اس انداز سے اس کے گھر میں پھینک آؤ کہ اسے بھی پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کون مہربانی کر گیا۔ اللہ اکبر، اگر ایسا ہو تو یہ انتہائی خفیہ حالت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ظاہر دو تو ظاہر دینا کس وقت مستحب ہے؟ جس میں کسی شخص کی ذات کا معاملہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے، دارالعلوم کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی ہاسپٹل کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی اور رفائی کام کے لیے مانگا جا رہا ہے، لہٰذا وہاں آپ اس نیت سے کہ اگر میں اٹھ کے اعلان کروں گا تو میرے دیکھا دیکھی کئی اعلان کریں گے، لہٰذا مدد ہو جائے گی۔ آقا کریم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جلدی سے آغاز کر دیا، اس کو دیکھنے سے باقی اٹھ کھڑے ہوئے، تو آقا کریم نے اس وقت فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام میں سنتن حسنۃ فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو رائج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس کا اجر بھی سے عطا فرمائے گا۔ تو اس نیت سے اگر ظاہر کر لیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ دوسرا، اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس پر ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے خفیہ صدقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت آپ کو نصیب فرمائے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ریاکاری سے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمائے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اگر تم اللہ کی راہ میں چھپ کے یا ظاہر صدقہ کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے، اور وہ اس سے تمہارے گناہوں کو اتار دے گا، یعنی صدقہ دینے سے جو ہے وہ گناہ مٹتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، نہیں کسی نے دیکھا، جس کو تم نے دیا اس نے بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں کانوں کان خبر ہوئی، لیکن جس کے لیے دے رہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اپنی اپنی نیت پر منحصر ہے کہ کس کی نیت کیا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔